مجھے بتائیے گا جس دن آپ کی ٹریننگ ختم ہوئی اس کے کتنے عرصے کے بعد آپ نے اپنا پہلا ڈالر کمانا؟ کپڑے کی شاپ کی، اس میں ہمیں تقریباً 45 سے 50 لاکھ کے اراؤنڈ لاس ہوا۔ کتنے ڈالرز ارن کر رہے ہیں؟ تقریباً پاؤنڈ پر منتھ۔ جی بی او بی کے لیے کیا کرائٹیریا ہے؟ کون لوگ جی بی او بی کی فیلڈ میں آ سکتے ہیں؟ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میٹ مغل اسٹوڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ بہت ساری سیلیبریٹیز کے انٹرویوز پوڈ کاسٹ آپ لوگوں نے سنے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس میں ہم ان گمنام ہیروز کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، ان کی کامیابی کی داستان آپ کو سنائیں گے جو کہ آپ کو یوزلی سوشل میڈیا پہ نہیں ملتے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے گیسٹ موجود ہیں جو کہ نہ صرف خود کما رہے ہیں بلکہ اب انہوں نے ایک ایسا ادارہ بھی بنا لیا اور نہ صرف وہ ریونیو جنریٹ کر کے اس ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں بلکہ لوگوں کو سکھانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ شخصیت ایسا نہیں کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، یہ انہوں نے صرف اپنی تعلیم 12ویں تک حاصل کی، اس کے بعد یہ کاروبار کیا کرتے تھے، اس کاروبار میں ان کو ہوا نقصان، اس کے بعد انہوں نے ایک ٹیچر کی ویڈیو دیکھی یوٹیوب کے اوپر۔ کون سے ٹیچر ہیں ابھی ہم ان کے بارے میں بھی جانیں گے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک اچھی موٹیویشنل ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ کیا اس کے لیے یوز کر رہے ہیں، کتنے پیسے کما رہے ہیں، سب کچھ اے ٹو زی ہم آج ان سے پوچھنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے پاس بھی کوئی جواز نہیں رہے گا کہ سر میرے اندر یہ مسئلہ ہے، اس وجہ سے میں پیسے نہیں کما رہا۔ آج ہمارے گیسٹ ہیں جن کا نام ہے یقین آصف۔ السلام علیکم یقین بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ۔ یقین بھائی پہلے تو مجھے بڑی انسپائریشن آپ سے ہوئی، یوزلی آپ ماشاءاللہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ بڑے تھوڑے عرصے میں آپ نے ایک ایسا سکل سیکھا، ماسٹر کیا، دن رات لگائی، اور آج نہ صرف آپ خود اپنے گھر کا کچن اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں بلکہ لوگوں کا کچن چلانے میں بھی اچھا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری آڈینس کو یہ بتائیے گا کہ یہ سکل کون سا ہے؟ بیسکلی یہ کام ہے جی بی او بی۔ جی بی او بی سے ہم ویب سائٹس بناتے ہیں، ان کے بیک لنک کریٹ کرتے ہیں اور وہاں سے ہم پیسہ کماتے ہیں۔ آپ نے یہ اسکل سیکھا کہاں سے؟ کیا آپ نے بس یوٹیوب سے کوئی ویڈیو دیکھ لی یا آپ کے واقعی کوئی مینٹور اور استاد بھی ہیں؟ بالکل، میرے استاد ہیں، میرے سینئر میرے محسن ہیں، شہزاد احمد مرزا نام ہے ان کا۔ نیکسٹ اسٹیج سلیوشن ایک انسٹیٹیوٹ ہے بہت اچھا، جہاں سے میں نے کورس کیا تھا۔ اچھا، آپ نے وہاں سے سیکھا؟ بالکل۔ اچھا، بہت سارے لوگوں میں یہ بھی تعصب پایا جاتا ہے کہ یار جتنے ٹریننگ کے ادارے کھلے ہوئے ہیں یہ صرف اپنا کورس بیچنے کے لیے، منجن بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ نے تو واقعی پیسے کمانا شروع کر دیے۔ اس میں ان کا کردار تھا یا آپ کی اپنی کوئی موٹیویشن تھی؟ ہمارے جو سر ہے نا، وہ ہمیں شروع سے کہتے ہیں کہ کورس آپ کو کچھ بھی نہیں دیتا، آپ نے خود کورس سے لینا ہے کہ آپ کورس سے کیا کیا چیزیں لے سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایسے کیا، سر نے ہمیں ایک راستہ دکھا دیا، ایک راستہ دکھایا کہ آپ اس راستے پہ چلیں، محنت کریں تو پھل ہمیں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اچھا، جی بی او بی کے بارے میں تھوڑا سا میں ایکسپلین اور کر دیتا ہوں، بھائی تو بہت ٹیکنیکلی اس میں ڈیٹیل میں جانتے ہوں گے۔ جہاں تک مجھے علم ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ ویب سائٹس بناتے ہیں، ویب سائٹس بنا کے اس کی ایس ای او کر کے ان کو رینک کرتے ہیں، ایک اچھا پلیٹ فارم بلڈ کرتے ہیں، اس کے بعد لوگ آپ کو آرڈر دیتے ہیں اپنا کوئی بھی آرٹیکل پبلش کروانے کے لیے یا کچھ بھی ایڈورٹائز کروانے کے لیے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، بہت سارے ادارے ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ یار آپ ہمیں ایڈورٹائز کرو، پروموٹ کرو، اینڈ دے پے اس۔ بالکل اسی طرح جب آپ ویب سائٹس بنا کے ایس ای او کر کے رینک کر دیتے ہو گوگل کے اوپر، تو پھر بہت سارے لوگ آپ سے ڈیلی بیسس پہ رابطہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا آرٹیکل پبلش کر دیں۔ اس میں کچھ لنکنگ ہوتی ہے، بیک لنکنگ، وہ میرے خیال یقین بھائی بہت بہتر ہمیں سمجھا سکیں گے، لیکن ہم زیادہ ٹیکنیکل ابھی نہیں جائیں گے کیونکہ بہت سارے سننے والے بالکل بگنرز ہیں۔ سمجھانے کا مطلب ویب سائٹس کا بزنس ہے، ویب سائٹس بناؤ، رینک کرو، آرڈرز آئیں گے اور ڈالر کماؤ۔ یقین بھائی آسان الفاظ میں نے جو سمجھایا کہ اس میں کوئی آپ ایڈ کرنا چاہیں؟ نہیں ٹھیک ہے، انف ہے، مطلب میرے خیال وداؤٹ ٹیکنیکل تو یہ بالکل بہترین ہے۔ بالکل بہترین ہے۔ اگلا سوال، بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یقین بھائی ٹھیک ہے جی ہم نے یہ اسکل سیکھ لیا، ٹھیک ہے، ریئلسٹکلی ہم کتنے پیسے ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ٹریننگ کرنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اتنے پیسے تو کما لیں گے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ہارڈ ورکنگ پہ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ محنت کرتے ہیں، لیکن نارملی ہوتا ہی ہے کہ جو میں نے بھی اپنی کلاسز میں دیکھا ہے کہ جو لوگ کلاسز کے درمیان میں ہی اچھا کام کرتے ہیں ان کو کلاسز میں ہی انٹرنشپ کے اراؤنڈ آرڈر لگنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سیکھ رہے تھے تو سر شہزاد نے آپ کو انٹرنشپ بھی آفر کر دی؟ ایک ماہ کی انٹرنشپ بھی آفر کی تھی۔ یہ پیڈ تھی یا فری؟ فری، ٹوٹل فری تھی۔ واو۔ ہم سے صرف کورس کے پیسے لیے گئے تھے اور یہ آپ کو انہوں نے فری آف کاسٹ کے کہا آپ ہمارے آفس میں بیٹھو، ہمارا اے سی بجلی استعمال کرو اور کام کرو۔ اس کے بعد بات یہاں تک بھی نہیں رکی۔ اچھا، اس کے بعد میں نے سر شہزاد کے چھوٹے بھائی ہیں سر فرحان، بالکل صحیح، ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ سر گھر بیٹھ کے میرے سے کام نہیں ہوتا، گھر سے ادھر بیٹھے آواز آ گئی ہے بھائی یہ فلاں چیز لا دیں، فلاں ورک چیز لا فرام ہوم دیں، پاکستان میں نہیں پاسبل۔ بالکل صحیح۔ تو سر کے پاس آیا، سر فرحان کے پاس، ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا ہمیں۔
کیا بات. اور ایسا لگایا کہ آج الحمدللہ جس محسن نے مجھے اپنے سینے سے لگایا وہ سر فرحان ہے, سر شہزاد کے چھوٹے بھائی. کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ اس کا مطلب ہے یہ کوئی ٹپیکل ادارہ نہیں ہے جہاں پہ صرف آپ کو کورس کروا کے سرٹیفکیٹ پکڑا کے کہا جاتا ہے کہ بھائی گھر جاؤ. وہ میرا خیال وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ یار آپ کچھ نہ کچھ کمانا بھی شروع کریں. مجھے بتائیے گا, جس دن آپ کی ٹریننگ ختم ہوئی اس کے کتنے عرصے کے بعد آپ نے اپنا پہلا ڈالر کمانا؟ اس میں تقریباً مجھے 4 سے 5 منتھ لگے تھے. اچھا, کورس میں نے 2 ماہ میں کر لیا تھا, 1 ماہ کا کورس تھا, 1 ماہ کی انٹرنشپ. اس کے بعد اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم مزید لگ رہا تھا, اس کو اپنے کورس کو پالش کرنے میں. بالکل صحیح. تو اس کے بعد تقریباً 5 سے 6 منتھ کے بعد یا 4 سے 5 منتھ کے اراؤنڈ, اب تو یاد بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کے بعد پہلا آرڈر لگا, اس میں 400 سے 500 روپیہ پروفٹ تھا PKR. اچھا, صرف 500 روپیہ اس میں. اس کے بعد الحمدللہ فائیور پہ بھی لیول 2 ہوں میں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور اپورک بھی اچھا چل رہا ہے, اور کچھ کلائنٹ فائیور سے بھی میں نے باہر نکالی ہے. بالکل کچھ اب کولڈ ای میل مارکیٹنگ چل رہی ہے ہماری. بالکل صحیح. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ جی. یہ دیکھیں جی, اچھا یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یقین بھائی, آپ جیسے کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں, یہ کامیاب ہونے کے لیے نا کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ کوئی بھی کورس, کوئی بھی ٹریننگ, جیسے میرے پاس لوگ امیزون سیکھنے آتے ہیں, میرے پاس لوگ اور بہت سارے اسکلز جو سیکھنے آتے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آج کورس ختم ہوا ہے اور ہم سوئے ہیں اور صبح اٹھے ہیں تو بارش ہو رہی ہے ڈالرز کی اور ہم صرف کلیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بھی پکڑ لو. یہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو صبر کے ساتھ جو اسکل سیکھا ہے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. جب میں نے یوٹیوب چینل بنایا تھا نا, تو پہلے 1 سال تو شاید میں نے کچھ بھی نہیں کمایا تھا, لیکن اس کے بعد یہی چینل سب کے لیے رزق کا ذریعہ بنا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, کوئی بھی فیلڈ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ GBO کرو, آپ کچھ بھی کرتے ہو, اب یوٹیوب آٹومیشن پہ جاتے ہو, آپ کرپٹو کی فیلڈ میں آتے ہو, آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آتے ہو, کچھ بھی کرو گے, اگر یہ امید لے کر آ رہے ہو کہ یار ادھر میری ٹریننگ ختم ہوگی اور اگلے دن پیسے آنے شروع ہوں گے, تو بھائی آپ کچھ بھی نہ کرو, بجائے اس کے کہ آپ جا کے کوئی 9 to 5 جاب کر رہے ہو, جہاں پر آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ 30 تاریخ کے بعد سیلری مل جانی ہے. اچھا, یہاں پر ہماری آڈینس ایک سوال جاننا چاہے گی. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ نے پہلی ارننگ کب کی. آپ ہمیں یہ بھی بتانا پسند کریں گے کہ آپ اس ٹائم کتنے ڈالرز ارن کر رہے ہیں؟ PKR میں بتانا ہے کہ ڈالرز کی ٹون میں بتانا ہے؟ ہماری عوام نے ڈالر سے زیادہ امپریس ہوتی ہے, تو آپ ڈالرز میں بتا دیں گے تو زیادہ ہو جائے گا. بیسیکلی ابھی میں آپ کو اپنا جو پریویس والا میرا جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں پر منتھ میں نے تقریباً 10,000 پاؤنڈ پر منتھ ارننگ. ماشاءاللہ, 10 پاؤنڈ, اگر میں 300 کا بھی پاؤنڈ لگاتا ہوں تو اٹس لائک اس سے زیادہ ہی ہے. پاؤنڈ کا ریٹ 300 سے بہت زیادہ ہے. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ایک شخص اگر GBO سیکھ کے, اور ان کو جو ٹائم پیریڈ ہوا ہے نا اوور آل 1.5 سے 2 سال ہوئے ہیں, اگر یہ 2 سال بعد, تو بھائی آپ لوگوں نے اپنا پہلا قدم کب اٹھانا ہے؟ اور ایسا جیسے کہ انہوں نے بتایا, ایسا ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ادارے میں جاؤ, فیسیں دو, سارا کچھ کرو. جو سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ یوٹیوب پہ جو فری کورسز پڑے ہوتے ہیں وہاں سے بھی سیکھ لیتے ہیں. ہاں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سر فری تو سیکھ لیا, جیسے کہ ان کو بھی ضرورت پڑی ٹیچر کی, ان کے پاس جا کے کام کرنے کی. پاس جا کے نا ایکسپیرینس ہی اور ہوتا ہے آپ کا. جب ریلیشن بلڈ ہوتا ہے, آپ کو پھر انٹرنشپ کی آفرز ہوتی ہیں. جب انٹرنشپ کی آفرز ہوتی ہیں تو آپ ایسی کمیونٹی کے اندر آ جاتے ہیں جہاں پر آپ کے ایسے لنکس بننے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ریونیو جنریٹ کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. اچھا, مجھے ایک بات بتائیے گا, یقین بھائی کوئی بھی بزنس ہے اس میں مشکلات, پریشانیاں آتی رہتی ہیں. کوئی ایسی مشکل جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ اس بزنس میں یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے؟ مشکلات تو آتی ہیں, ضرور آتی ہیں, بالکل آتی ہیں. سب سے بڑا چیلنج یہ تھا میرے کہ آرڈر آئے گا کہ نہیں آئے گا. اوکے. تو اس کے لیے خیر میں اب تو لوگ آتے ہیں پیسہ دیکھ کے کہ اتنے فلان اتنے کما لیے, فلان اتنے کما لیے. میں یہ دیکھ کے نہیں گیا تھا. اچھا, آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یار GBO سے اتنے لاکھ کما لیں؟ نہیں, یہ میں دیکھ کے یہ نہیں کیا تھا. میں صرف سر کی شخصیت دیکھ کے کیا تھا کہ ایک پرسن ہے جو لوگوں کو لائک یوٹیوب پہ فری کورس کیسے پرووائڈ کر سکتا ہے. خیر جب میں ان سے ملا, ان سے میٹنگ کی, تو مجھے فیل ہوا کہ نہیں بھائی, یہ اگر اس ادارے میں آؤں گا تو مجھے کورس بھی اچھا پرووائڈ کیا جائے گا, چاہے وہ پیڈ ہو چاہے وہ فری ہو. اس کے بعد چیلنجز اور بھی کافی طرح کے ہیں. لائک اس میں کم سے کم ہمیں 12 سے 13 گھنٹے ڈیلی کام کرنا پڑتا جی. یہ چیز دیکھ لیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ سوتے ہوئے ڈالر کمائیں. بہت سارے لوگ یہ اس طرح کا بھی مذاق کرتے ہیں, جی سوتے ہوئے ڈالر کمائیں. ایسا کچھ نہیں ہے, 12-13 گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے اگر آپ بھی ملین تک کمانا چاہتے ہیں. یہاں پر ایک چیز مجھے اور بتائیے گا. ابھی آپ بتا رہے ہیں جس طرح آپ نے لاسٹ منتھ میں تقریباً 1 ملین پلس آپ نے اپنی ریونیو کلوز کیا. آپ کے پاس اس ٹائم کتنی ویب سائٹس ہیں؟ آپ کتنی ویب سائٹس بنا کے ان کو مینیج کر رہے ہیں؟ ابھی ہمارے پاس AP کے سائٹس ہیں کچھ 8 سے 9 کے اراؤنڈ.
ٹھیک ہے, جس میں ٹول بے سائٹس جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے اوپر ہم ورکنگ کریں. اس کے علاوہ ہمارے جو پرانے کلائنٹس ہیں ان کی ویب سائٹس ہیں, اس کی ہم ایس ای او کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً, اور ان کے بیک لنکس ہم منتھلی بیس پہ. اوور آل آپ کے کتنے ویب سائٹس ہیں جو آپ کو یہ ریونیو جنریٹ کر دیتی ہیں؟ 8 سے 9 ویب سائٹس. 8 سے 9 ہی ہیں. 8 سے 9 یہ کلائنٹس کی جو آپ مینیج کر رہے ہیں وہ اس کے علاوہ وہ سیپریٹ ہیں. وہ تو دیکھیں نا, کلائنٹس آتے رہتے ہیں اپنے پروجیکٹس, لائک وہ اگر کسی کلائنٹ کو ہم اچھا کام کر کے دیتے ہیں جو ہم نے سیکھا ہے, اچھا کام کر کے دیتے ہیں, کلائنٹ اپنے بھی آگے سے جو جاننے والے کولیگس ہیں ان کی ویب سائٹس بھی ہمیں فارورڈ کر دیں کہ بھائی اس کی بھی ایس ای او پراپر کریں, اس کے بیک لنکس کریٹ کریں, ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا, آپ سننے والوں کو کیا ایڈوائس کریں گے کہ جب وہ یہ اسکل سیکھ لیں تو اپنی قسمت آزمانے کے لیے فائور پہ جائیں یا خود سے ہی اپنا کوئی پورٹ فولیو بلڈ کر کے وہاں سے کلائنٹس کو ہنٹ کریں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ کورس مکمل کر لیں, کوئی بھی کورس ہو, اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے, کہ اس سے اینڈنگ ہوگی, اور الحمدللہ ہوگی. اللہ پہ آپ یقین رکھیں. اب آپ اگر کوئی کورس آپ نے کیا ہے, انشاءاللہ آپ کو اینڈنگ لازمی ہوگی, اور ہوتی ہے. ایڈوائس تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کورس کیا ہے تو اس پہ دن رات پہلے محنت کریں, اس کے بعد پھر آپ کو رزلٹ ملے گا. بالکل صحیح. کچھ کیسز ہمارے سامنے ایسے بھی آتے ہیں جو کورس کر لیتے ہیں, اس کے بعد ایون گھر جا کے کام نہیں کرتے. لائک اگر 2 ماہ کا کورس ہے, وہ یہاں سے ہمارے سے فری ہو گئے, گھر جا کے وہ کام نہیں کرتے. جب وہ کام نہیں کرتے تو پھر آرڈرز کہاں سے آئیں گے؟ آپ نے ایک بات کی کہ آپ کو 4 سے 5 مہینے لگے پہلا ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے. اچھا, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یار وہ 4 سے 5 مہینے وقت انتظار نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے گھر کا کچن نہیں چل رہا ہوتا اور وہ آلریڈی کہیں 9 to 5 جاب کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کیا انہیں جاب چھوڑ کے 4 سے 5 ماہ اپنی قسمت آزمانی چاہیے یا جاب کے ساتھ پیرلل اس پہ کام کرنا چاہیے؟ بالکل, یہ اچھا کوشچن ہے. اچھا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بجٹ پہ. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیچھے اتنا بجٹ ہے کہ آپ 4 سے 5 منتھ 6 منتھ ایزیلی سروائیو کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ پراپر اس ٹائم کو کام دیں. اچھا, اس میں یہ بھی سر سے میں نے ایک چیز یہ بھی سیکھی تھی, سر فرحان سے, کہ آپ اس کورس کو یا آپ اس کام کو جتنا ٹائم دیں گے یہ آپ کو اتنی زیادہ ارننگ دے گا. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں 12 گھنٹے کام کرتا تھا, اگر میں اس ٹائم 18 سے 19 گھنٹے کام کرتا تو شاید میں آج اس سے زیادہ ارننگ کر لیتا. بالکل صحیح. اور ابھی بھی میرا ایسا ہی ہے, اگر جب زیادہ کام کرتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ زیادہ ارننگ ہوتی ہے ہماری. یہ جب ہم کوئی بھی کورس پراپر سیکھ گئے تو اپنے پہ ڈیپینڈ ہے. ویسے ہی زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا, اب مجھے تو بڑا کچھ سیکھنے کو آپ سے مل رہا ہے اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ بالکل واقعی سننے والوں کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہے. یہاں پر ایک اور کویسچن میں کرنا چاہوں گا جو کہ بیسیکلی آڈینس کا ایک کویسچن ہوتا ہے. ہر فیلڈ میں جانے سے پہلے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس فیلڈ کی. اگر آپ یوٹیوب آٹومیشن پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ ویڈیو ایڈیٹنگ آنی چاہیے. بالکل, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ آپ کو اس کا پتہ ہو. جی بی او بی کے لیے کیا کرائٹیریا ہے؟ کون لوگ جی بی او بی کی فیلڈ میں آ سکتے ہیں؟ نارملی جی بی او بی وہ لوگ کر سکتے ہیں جو تھوڑی سی انگلش پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, اردو پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. اچھا, انگلش کے بھی کئی لوگوں کے مسائل. اچھا, سن سب لیتے ہیں, سمجھ لیں, یہ تھوڑا سا انگلش سمجھ بھی لیں, تھوڑا سن تو سب لیں گے کہ کچھ بول رہا ہے, تھوڑی بہت بیسک میرا خیال سمجھ آنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ انگلش اس میں نا ایک سٹیج پہ جا کے آپ کو ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اسٹارٹنگ میں جب آپ اردو سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں نا تو گوگل ٹرانسلیٹر پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس, چیٹ جی پی ٹی بھی ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. ایون ہم ایسے اسٹوڈنٹس کو بھی جانتے ہیں, شاگرد ہیں ہمارے ایسے کہ جو جن کی خیر اللہ کا شکر ہے جتنا بھی ہمارے پیرنٹس نے پڑھایا ہم شکر کرتے ہیں, ہم جتنا بھی پڑھایا. کچھ ایسے بھی میں لوگوں کو جانتا ہوں جو 8 پاس بھی نہیں ہوتے, 8 بھی انہوں نے کلیئر نہیں کی ہوتی, لیکن پھر بھی وہ ٹولز کا یوز کر کے ایسے رپلائی کرتے ہیں کہ جیسے شاید اچھے خاصے گھوڑے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو ہوتا ہے یہ. مجھے ایک اور چیز بھی بتائیے گا, آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا آپ نے کوئی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایجوکیشن لے کے اس فیلڈ میں آئے ہیں؟ آپ کی کیا انسپائریشن؟ اچھا, میری خیر آئی ٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کبھی بھی اس طرح کا کوئی پنگا شنگا میں نے نہیں. تو 2 سال پہلے آپ کیا کرتے رہے ہیں, تھوڑا سا وہ بتائیے گا. اچھا, اس کورس کو جوائن کرنے سے پہلے, اپنا جی بی او بی کرنے سے پہلے, اعظم مارکیٹ میں ہم نے کی تھی شاپ کپڑے کی شاپ کی. اس میں ہمیں تقریباً 45 سے 50 لاکھ کے اراؤنڈ لاس ہوا کیونکہ اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا ہمارے پاس. اچھا, خیر وہ لاس ہوا, 2 سال کا ٹائم گزرا, اب ہاتھ میں ہمارے کچھ بھی نہیں تھا. بالکل صحیح. اس کے بعد جب جی بی او بی کیا تو اس میں مزے کی بات انویسٹمنٹ نہیں ہے اسٹارٹنگ میں. اگر آپ کا ایک چھوٹا سا آرڈر ہے یا بڑا آرڈر ہے تو وہ پلیٹ فارمس کے اور ہیں آپ کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. سب سے جو مزے کی بات ہے اس میں خاص انویسٹمنٹ نہیں ہے. اگر میں نے جو 45 سے 50 لاکھ کا لاس کیا ہے, ایز اے مارکیٹ میں کپڑے کا کام تھا ہمارا,
تو اس میں ہمارا اچھا خاصا لاس ہوا، انویسٹمنٹ تھی، خیر جو بھی ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج جس مقام پہ ہے نا، اللہ کا شکر جتنا ادا کرے اتنا کم۔ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں بعض اوقات زندگی میں نا کچھ نقصانات ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کا رستہ بدلنے کے لیے آتے ہیں، اور میرا خیال ہے یقین بھائی کے لیے بھی وہ جو نقصان تھا وہ وقتی طور پہ شاید بہت بڑا نقصان تھا، لائک 4-5 ملین کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہوتا ایک پاکستانی کے لیے، کیونکہ اس نے بڑی محنت سے اپنی سیونگز اکٹھی کر کے ایک کاروبار سٹارٹ کرتا، اور اس کے بعد وہ کاروبار اگر بالکل برباد ہو جائے، بند ہو جائے، ضائع ہو جائے سب کچھ، تو بہت سارے لوگ تو اس شوق سے نہیں نکل آتے، اور پتہ نہیں کتنا ٹائم لگتا ہے انہیں اپنے آپ کو نارملائز کرتے ہوئے. لیکن سمجھدار لوگ اور بینگ اے مسلم، ہمارا اپنے رب پہ توکل یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک دروازہ بند ہوا ہے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اب اور کون سی بہتر ڈائریکشن چوز کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یقین بھائی کی کامیابی کے پیچھے باقی چیزیں تو ہوں گی، لیکن ان کا جو اللہ پہ توکل تھا کہ یار انہیں تھا کہ یار ٹھیک ہے لاس ہو گیا، اٹس اے پارٹ آف لائف، لیکن کیا کریں، گھر بیٹھ کے ماتم کریں، رونا شروع کر دیں، یا اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید اپنے دماغ کو نارمل کر کے زندگی میں کوئی نیا رستہ ڈھونڈیں جہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے. ایک بات یاد رکھیے گا، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو کوشش جاری رکھنی ہے، رزلٹ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. یقین بھائی آپ کے آنے کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آڈینس کو انسپائریشن ملی ہوگی. دیکھیں یہ کوئی اس طرح کی ہماری ڈسکشن یا پوڈ کاسٹ نہیں تھی کہ آپ کو سکھایا جائے جی بی او بی کیا ہے. اس کے لیے یوٹیوب پہ ویڈیوز آپ صرف جی بی او بی لکھ کے سرچ کریں گے نا تو میرا خیال ہے سر شہزاد کی سب سے پہلے اوپر ویڈیو انہیں کی آ جائے گی. پھر بھی ان کے بھی سوشل میڈیا ہینڈلز میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، بھائی کی ڈیٹیلز بھی آپ کو مل جائیں گی ڈسکرپشن میں. کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آنے والی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.